بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزن ظاہر کے فن ثانی میں کتاب الامانات فرماتے ہیں اذا تعدى الامین ثم ازالہ لا یزول الزمان۔ امین جب تعدی کرے اور پھر تعدی ختم کر دے تو بھی زمان ختم نہیں ہوتا، جیسے مستعیر اور مستاجر۔ یہ لفظ امین جو ہے عام ہے نا، جس میں بہت سارے امین آتے ہیں، امانت کی بہت صورتیں ہیں، اور کل مستعیر اور والمستاجر کہہ کر کے دو قسم کی امانتوں کو خاص کر دیا انہوں نے، عاریت اور اجرت پر لی گئی چیز۔ تو وہ امانت ہے جس چیز وہ اجرت پہ لیا ہے مستاجر نے، وہ امانت ہے، اور عاریت پہ لیا ہے تو وہ بھی امانت ہے۔ تو اس میں کوئی چیز خراب ہو گئی تو وہ ضامن نہیں ہے، لیکن اگر تعدی کر دی تو ضامن ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بات آ رہی ہے کہ امین نے امانت میں زیادتی کر دی، جس کی وجہ سے امانت ہلاک ہو گئی تو اس پر تاوان ہوگا، اور اگر تعدی کی اس نے، غلط استعمال کیا اور مال برباد نہ ہوا اور پھر تعدی چھوڑ دی اس نے، تو کیا سابقہ حالت واپس آ جائے گی کہ وہ چیز اس کی امانت میں تھی اور اب پھر امانت میں ہے اور اب غائب ہو جائے تو ضمان نہ ہو؟ نہیں، ایک مرتبہ زیادتی ہو گئی تو معاملہ بدل گیا۔ جی اب تعدی کی جب اور اسی دوران وہ چیز ہلاک ہوئی تو ضمان ہوگا، اور تعدی ختم کر دی اور وہ چیز اس کی حفاظت میں آ گئی، اب ضائع ہوئی تو بھی ضمان ہوگا۔ یہ دو طرح کی امانتوں میں ہے، سابقہ پوزیشن واپس نہیں آئے گی۔ آپ نے تعدی کر دی ہے، غلط استعمال کر لیا ہے، تو وہ پوزیشن ختم ہو گئی، لہٰذا آپ واپس لا چکے، تعدی ختم کر دی، تو جو تعدی کی وجہ سے ضمان تھا وہ اب بھی رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کہاں کہاں پر ہے؟ مستعیر اور مستاجر میں۔ جیسے مثال کے طور پر کپڑا عاریت پہ لیا ہے اور اس کو غلط طور پہ استعمال کیا جہاں اجازت نہیں تھی، اور اس دوران تو وہ غائب نہیں ہوا یا ہلاک نہیں ہوا، اب وہ اتار کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد بھی اگر غائب ہو جانا تب بھی ضمان ہو، چوری ہو گئی، وہ کپڑا چلا گیا تو بھی ضمان ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان دونوں میں اس نے تعدی کر دی تو امانت کی حیثیت ختم ہو گئی، اس پر لازم ہے کہ وہ واپس کرے۔ تعدی کیا اس نے، اب چیز غائب نہیں ہوئی، برباد نہیں ہوئی، واپس تعدی چھوڑ دیا اس نے، سامان رکھ دیا،
تو اب بھی اسی کے زمان میں ہے وہ. وجہ یہ ہے کہ جب اس نے تعدی کر دی تو لازم کیا ہوا اس کے اوپر؟ نہیں، واپس کرے اس کو. جو مالک ہے اس کو واپس کرے، کیونکہ غلط استعمال کر لیا اس نے. اس کی اجازت تو نہیں تھی، آپ نے غلط استعمال کر لیا تو امان ختم. واپس کرو. واپس نہیں کر رہے ہیں اور ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں تو غلط طور پہ رکھنا ہوا. تو اگر چوری بھی ہو جائے نا تو دینا پڑتا ہے. یہ یہاں پر ہے. باقی چیزوں میں یہ نہیں ہے. بہت ساری مثالیں دیکھیے کہ باقی میں نہیں ہے یہ کہ اگر تعدی کی اور تعدی کی وجہ سے وہ چیز ضائع ہوئی تو زمان ہے، اور تعدی ختم کر دی تو زمان بھی ختم ہو گیا. اب اگر واپس رکھ دیا اور پھر ہو گئی تو زمان دوسرے مقام، دوسرے ضمانتوں میں. اب دیکھیے اذا تعدل امین ثم ازالہ، جب تعدی زائل کر دی، چھوڑ دی تو زمان زائل نہیں ہوگا جیسے مستعیر اور مستاجر. اللہ کس نہ کر رہے ہیں، مگر کون کون صورتیں ہیں کہ اس میں ازالہ تعدی کے بعد بھی، تعدی کے بعد زمان ختم، ازالہ تعدی کے بعد اور یہاں پہ یہ کہ لا یزول الزمان، زمان ختم نہیں. تو وہ کون کون صورتیں ہیں دیکھ لیجئے. الا فی الوکیل بالبیع، ایک تو یہ ہو گیا کہ جس کو وکیل بنایا گیا کہ میرا سامان بیچ دو، وہ لے گیا بیچنے کے لیے تو اس کو تو حق نہیں تھا کہ وہ استعمال کرتا ہے. اس نے خود استعمال کر لیا، تعدی ہوئی، لیکن استعمال چھوڑ دیا تو تعدی کا ازالہ ہو گیا. اور اب وہ چیز غائب ہو جائے تو زمان نہیں. اسی طرح سے وکیل بالحفظ، وکیل کہ کوئی چیز محفوظ کرنے کا، حفاظت کرنے کا وکیل بنایا گیا کسی چیز کی حفاظت کا، اس نے تعدی کی تو ضامن ہوگا. تعدی چھوڑ دی پھر ہلاک ہو گئی تو نہیں ہوگا. ہاں، کیونکہ ان سب پر لازم نہیں ہے کہ تعدی کے بعد واپس کریں. او بالاجارہ، وکیل بالاجارہ او وکیل بالاستیجار، یہ چاروں نا کا تعلق وکیل سے ہے کہ زید نے کسی کو وکیل بنایا کہ یہ سامان اجارے پہ دے دو، یا وکیل بنایا کہ اس سے فلاں سامان اجارے پہ لے کے آؤ. وہ لے کے آ رہا ہے تو امین ہوا نا اس کا، لا کے پہنچا ہے اس کو، لیکن تعدی کر دیا بیچ میں. یا اجارے پہ دے دو تو لے جاتے ہوئے اس تعدی کی اس نے، اور پھر تعدی چھوڑ دی. اسی طرح 5ویں نمبر پہ مضارب مستبدع، 6 نمبر پہ شریک عنانن مفاوضہ، یہ سب آئے. تو مضارب جب رب المال نے اسے پیسے دیے کہ لو پیسے اور کاروبار کرو، اور جو نفع ہوگا وہ ہمارا تمہارا اتنے حساب سے ہو جائے گا، تو وہ اول درجے میں امین ہے نا. جب پیسہ اپنے پاس رکھے گا تو امین، جب خرید لیا اور اپنا مال ملایا، کام شروع کر دیا تو پھر شریک ہو گیا، جب اس کا نفع بھی اس میں مل گیا تو اب جب رب المال کا پیسہ وہ لیے ہوئے ہے تو وہ امین ہے. تعدی کی اس نے اور پھر تعدی ختم کی اور اس کے بعد ضائع ہو جائے. مستبدع، مضارب میں ہی مستبدع ہوتا ہے کہ جس نے رب المال نے پیسہ دیا بضاعت کے طور پہ کہ تم کاروبار کرو اور جو نفع ہوگا سب میرا، تمہارا کچھ نہیں. یہ بھی صورت بتائی تھی نا، جو نفع ہوگا ہمارا تمہارا نہیں بلکہ سب میرا. اس نے مدد کے طور پہ کہا کہ ٹھیک ہے لاؤ، میرا کاروبار چل ہی رہا ہے، میں تمہارا بھی بغل میں کر لیتا ہوں اور جو نفع ہوگا وہ سب تمہارا. تو یہ بھی بضاعت کے طور پر اس کا مال لیا ہوا ہے اس نے، امانت ہے کہ نہیں وہ. اس میں بھی وہی بات، شریک جو ہے چاہے شرکت عنان کے طور پہ ہو یا شرکت مفاوضہ کے طور پہ، دونوں کا مال برابر برابر ہے تو مفاوضہ، اور کم و زیادہ ہے تو عنان. تو دو شریک ہیں، اس نے ایک شریک نے دوسرے شریک کو مال دیا کل برابر برابر یا کم و بیش، تو اس میں وہ امین ہے کہ نہیں ہے دوسرے والے کے حصے میں. اس میں بھی اس نے کیا نام ہے تعدی کی تو یہ سب اسی میں آیا. اسی طرح سے مودع بھی امین ہے، جس کے پاس ودیت رکھی گئی، اس نے تعدی کی، اس نے تعدی کی. وہی کرتے والی مثال کہ کرتا کسی نے کپڑا دیا تھا اس کو کہ یہ رکھے رہو، میں آؤں گا تو لے لوں گا، رکھ حفاظت سے رکھے رہو، شادی میں پہننا ہے. اب اس سے پہلے ہی اس نے شادی والا
پہن لیا تو تعدی ہو گئی. اب اتار کر کے رکھ دے گا اور پھر اس کے بعد چوری گئے ہو جائے تو ضامن نہیں ہے. اسی طرح سے مستعیر الرہن، رہن کو عاریت میں لینے والا. زید نے اپنا مال بطور رہن بکر کو دیا مرتہن کو، اور اب کسی وجہ سے وہ مال کسی مقصد کے لیے وہی مال مرہون مرتہن سے عاریت پہ لے رہا ہے کہ دے دو مجھے، دے دو، میں ذرا کچھ ضرورت ہے استعمال کر کے واپس دے دوں گا. تو یہ بھی اسی میں آیا کہ تعدی کی اور تعدی کا ازالہ کر دیا تو پھر ضامن نہیں ہے. چلیے کتنی صورتیں ہو گئی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. امانت کی 10 صورتیں وہ ہیں کہ تعدی کی وجہ سے چیز ہو تو ضامن ہوگا، تعدی کے بعد ضائع ہو تو چھوڑ دیا ضائع ہو تو ضامن نہیں ہے. 2 ہو سکتا ہے فصول عمادیہ مراد ہو، الا الاخیر، مگر والا تو یہ مبسوط میں ہے. چلیے ایک ضابطہ اور اس سے استثناء ہو گیا. اب یہ مزید ضوابط غور سے کہتے ہیں الودیعۃ لا ولا تعار ودیعت کو نہ تو ودیت کے طور پہ کسی کو دے سکتے ہیں، نہ عاریت کے طور پہ کسی کو دے سکتے ہیں، نہ اجارے پہ دے سکتے ہیں، نہ رہن کے طور پہ دے سکتے ہیں. چاروں قسم کا تصرف نہیں ہو سکتا ودیت میں. ودیت جو ہے کہنا جس کو کسی کی حفاظت کے لیے دے دیا جائے. ودیت وہ ہے کہ جس کو کسی کی حفاظت میں تو جب حفاظت میں دے دیا تو اب یہ سب تصرفات کیسے کسی قسم کا تصرف ہو سکتا ہے؟ ودیت کا معاملہ بہت سخت ہے، کسی قسم کا تصرف نہیں ہو سکتا. خرچ کرنا تو دور کی بات ہے. دیکھو 4 قسم کے تصرفات، یعنی ودیت کو ودیت کے طور پہ بھی نہیں دے سکتے. وہ صورتیں بتائی تھی بعض کہ لگے کہ آگ لگ گئی ہے گھر میں، اب کہیں سے جو ہے نا بچنے کی صورت نہیں ہے تو اس اٹھا کے پڑوسی میں پھینک دیے، والے کو دے دیا، یا دفینے کو دفن کے لیے، وہ سب استثنائی صورتیں ہیں. ورنہ ودیات کو کسی اور کو آپ کو ودیت کے طور پہ دیا ہے، آپ حفاظت کرو، نہیں کرنی تھی اس سے واپس کر دیتے. اب سے واپس کے طور پہ دو گے، یا کسی کو عاریت کے طور پہ. جب ودیات کے طور پہ نہیں دے سکتے تو عاریت کے طور پہ کیسے دے سکتے ہیں؟ ودیت میں تو استعمال کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے، اور عاریت تو استعمالی کے لیے دیتے ہیں بقایا ان کے ساتھ بدون عوض. اور اجارے پہ بھی نہیں دے سکتے. آپ نے اجارے میں پڑھا تھا اجارے کو والا سامان اجارے پہ دے سکتے ہیں لیکن ودیت کو اجارے پہ. اسی طرح سے رہن میں بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ مرتہن کا حق اس سے ملحق ہوگا. تو ودیت کو نہ تو ودیت کے طور پہ، نہ عاریت پہ، نہ اجارے پہ، نہ رہن پہ کسی طور پہ کسی کو نہیں دے سکتے. اچھا چلیے والمستاجر یوجر یعار، لیکن اجارے والی چیز عین موجرہ، مستاجر اس کو اجارے پہ دے سکتے ہیں اور عاریت پہ بھی دے سکتے ہیں. جی مستاجر کو اجارے پہ دے سکتے ہیں، یہ تو بار بار پڑھ لیا آپ نے کہ مستاجر نے اجارے پہ مکان لیا، اب وہ خود رہے یا اجارے پہ کسی اور کو دے دے، مستاجر کو عاریت پہ بھی دے سکتے ہیں. جب وہ نفع اٹھا سکتا ہے تو بتایا نا کہ وہ اٹھائے نفع یا کسی اور کو کہے کہ چل تم رہ لو. کرائے پہ مکان لیا اور احباب کو کہہ دیا کہ آؤ، یا 1 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں آپ رہ لو، کوئی تو رہے، تو عاریت ہی تو ہوا. مستاجر کو اجارے پہ اور عاریت پہ دے. ولا یورہنو، لیکن رہن پہ نہیں دے سکتے کیونکہ جو چیز اجارے پہ ہوتی ہے وہ بقائے عین کے ساتھ ہوتی ہے.
آپ فائدہ اٹھاؤ، عین کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے. اور رہن میں دینے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رہن کو گلا بھی سکتا مرتہن، وہ بیچ بھی سکتا. اگر قرض نہیں دیا واپس نہیں تو کیا کرے گا وہ؟ تو مستاجر کو رہن پہ نہیں دے سکتے. اب چلیے تیسری چیز ہے عاریت. والعاریت تعار ولا توجر. جو چیز عاریت کے طور پہ دی گئی ہے، یعنی مستعار، شیء مستعار، اس کو عاریت پہ دے سکتے ہیں لیکن اجارے پہ نہیں دے سکتے. آپ کتاب کسی کے لے کے آئے پڑھنے کے لیے تو عاریت پہ لے کے آئے نا، اپنے ساتھی کو دے دیا کہ چلو تم پڑھ لو، وہ مانگ رہا ہے، اس نے کسی اور کو دے دیا. تو عاریت والی چیز عاریت پہ دے سکتے ہیں لیکن اجارے پہ کہ کسی اور کے مال سے اپنا فائدہ اٹھانا ہے. جی، تو یہاں تک معاملہ ہو گیا کس کا؟ ودیعت کا اور عاریت کا، ہے کہ عاریت کو عاریت پہ دے سکتے ہیں، اجارے پہ نہیں دے سکتے. اب آگے کہتے ہیں قیل یودع المستاجر والعاریت. مستاجر کے بارے میں اوپر تھا کہ مستاجر کو اجارے پہ دے سکتے ہیں اور عاریت پہ دے سکتے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ مستاجر کو ودیعت پہ دے سکتے کہ نہیں. ایک قول ہے کہ دے سکتے ہیں، اور آگے کہا وقیل اللہ. اور ایک قول کیا ہے؟ تو مستاجر کو اجارے پہ دے سکتے ہیں، عاریت پہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن ودیعت پہ نہیں دے سکتے. دو قول ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ تو یہاں دونوں بات آ گئی جی. اسی طرح سے عاریت کے بارے میں کہا ابھی یہاں پہ کہ عاریت کو توعار عاریت پہ دے سکتے ہیں لیکن اجارے پہ نہیں دے سکتے، لیکن ودیعت پہ اس میں بھی قیل آ گیا یودع المستاجر والعاریت، یعنی عاریت کو ودیعت میں دے سکتے کہ نہیں. تو ایک قول ہے کہ ودیعت میں دے سکتے اور ایک قول کیا ہے؟ اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر چیز کے بارے میں ہر چیز بتا رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا کیا نہیں. اذ تصح اعارتهما وہی. تو ایک قول تو یہ ہے کہ ودیعت میں دے سکتے ہیں مستاجر کو بھی اور عاریت کو، مستعار کو بھی، مستاجر کو بھی اور دونوں کو دے سکتے ہیں ودیعت میں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ودیعت میں دے سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب عاریت میں دے سکتے ہیں تو ودیعت میں کیوں نہیں دے سکتے؟ مستاجر کو دیکھو یہاں اوپر لکھا مستاجر کو یعارو، عاریت میں دے سکتے ہیں. اب وہ مستاجر کو جب اس طرح سے اعارتهما جب عاریت میں دے سکتے ہیں تو عاریت تو ودیعت سے اقوا ہے، ودیعت ہلکی چیز ہے عاریت کے مقابلے میں، کیونکہ عاریت میں بقائے عین کے ساتھ آپ استعمال کرو گے اور ودیعت میں استعمال نہیں کریں گے. تو جب عاریت میں دے سکتے ہیں تو ودیعت میں تو بدلہ دے سکتے ہیں. اوپر کہا کہ مستاجر کو عاریت میں دے سکتے، اور بغل میں یہ بھی کہا عاریت کو بھی عاریت میں دے سکتے. تو جب مستاجر اور عاریت کو یعنی مستعار کو عاریت میں دے سکتے تو ایدا ودیعت میں بھی یہ دلیل ہو گئی ودیعت میں دینے کی. وقیل لا، اور لوگوں نے ودیعت میں نہیں دے سکتے. وجہ لأن لا يسلمها الى غیر عیالہ، اس لیے کہ امین غیر عیال کو دے نہیں سکتا. امین جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ودیعت میں نہیں دے سکتے، ودیعت میں مستاجر کو بھی اور مستعار کو بھی ودیعت میں نہیں دے سکتے. وجہ اس کی اس لیے کہ امین اسے عیال کے علاوہ غیر کے حوالے نہیں کر سکتا. یہ مستودع کی بات ہے، مودع ودیعت. تو ودیعت میں کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ ودیعت میں اگر دے سکیں تو ودیعت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ہر ایک کو نہیں دے سکتے. مودع جو ہے اپنی حفاظت میں رکھے گا یا اپنی بیوی بچوں کو دے سکتا ہے بس، بڑی سی نہیں. حفظ میں کمی ہوگی، وہ اپنے اوپر حفظ لازم کر رہا ہے نا مودع، تو خود حفاظت کرے یا پھر اس کے عیال حفاظت کریں بس. اور عاریت میں یہ قید نہیں ہوتی ہے، اجارے میں بھی یہ قید نہیں ہوتی. عاریت میں آپ کسی دوست کو دے دیجیے، بغل والے کو دے دیجیے،
اجارے میں بھی کسی تیسرے چوتھے پانچویں کو دے دیجیے. تو اس لیے یہ فرق ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر عاریت میں دے سکیں یا اجارے میں دے سکیں تو کیا ضروری ہے کہ ودیت میں بھی دے سکیں، کیونکہ ودیت کا معاملہ ذرا سخت ہے. وہ دے سکیں ٹھیک ہے، لیکن یہ اس میں نہیں دے سکتے، کیونکہ اس میں کسی کو تیسرے کو نہیں دے سکتے. لأن الامین لا یسلمها الی، اس لیے کہ امین ودیت کو اپنے عیال کے علاوہ عیال کے علاوہ نہیں دے سکتا، لیکن اجارہ اور اعارہ دے سکتے ہیں. کسی کو بھی دے سکتا ہے جہاں پہ جائز ہے. وانما جازت الاعارہ، اور یہاں پر مستاجر اور مستعار میں جو عاریت پہ دینا جائز ہے، لإذن المعیر، کیونکہ وہاں تو معیر کی اجازت ہے، معیر نے آپ کو دیا ہی ہے استعمال کے لیے، آپ استعمال نہیں کر رہے ہو، کسی اور کو دے رہے ہو، تو وہاں تو استعمال کی اجازت ہے نا. معیر نے مستعیر کو استعمال کے لیے. اور یہی معاملہ اجارے میں بھی ہے کہ موجر نے مستاجر کو استعمال کے لیے، وہاں بدون العوض، یہاں بالعوض، تو وہاں یہاں اجازت ہے استعمال کی. اور ودیت میں کہاں اجازت کی ہے استعمال کی؟ تو وہ دونوں جائز ہونے سے کیا لازم کہ یہ بھی جائز ہو؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ اعارہ تو اس لیے جائز ہے کہ معیر کی اجازت ہے نا، اور اسی طرح سے موجر کی اجازت ہے. للاطلاق فی الانتفاع، کیونکہ اس میں جو ہے نا موجر میں بھی موجر کی بھی اجازت ہے، کیونکہ اس نے انتفاع کو مطلق رکھا ہے. عام طور پر جو اجارے پہ سامان دیتے ہیں کہ گھر میں رہنے کے لیے دیا، تو عام طور پہ اجازت جو ہے نا اجارہ مطلق ہوتا ہے رہنے کے لیے. اگر وہ متعین کر دے گا تو پھر اجازت تب صورت ہوتی ہے، نہیں تم ہی رہو گے. آپ نے پڑھا کہ یہ تو تخصیص کر بھی نہیں سکتا وہ بندہ، اور نہ کرے تو پھر وہ رہے چاہے جو بھی رہے. گاڑی لے جانا کہ تم ہی سوار ہوگے، یہ کیا ضروری ہے؟ تو یہاں پر جو ہے انتفاع میں انتفاع مطلق ہوتا ہے، وہو معدوم فی الایداع، اور یہ دونوں چیزیں معدوم ہے کہاں؟ نہ تو انتفاع کی اجازت ہے، نہ معیر میں نے اجازت دی ہے، نہ موجر نے اجازت دی. یعنی معیر نے اجازت دی، موجر نے اجازت دی، لیکن مودع نے اجازت نہیں دی. تو یہ دونوں اجازت جو معیر اور موجر کی طرف سے مل رہی ہے، وہ مودع کی طرف سے نہیں مل رہی ہے. چلیے یہ بات ہو گئی. اب یہ بات مکمل ہو گئی، تو اب اسی پر کوئی اگر کہے، وہ اوپر والی بات تھی کہ موجر اور مستاجر اور مستعار کو ودیت پہ دے سکتے ہیں. جو لوگ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ عاریت پہ دے سکتے ہیں، تو عاریت پر ہی قیاس کر لیا کہ تو ودیت پہ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ عاریت جو ہے نا اقوا ودیت سے. تو اس پہ کہہ رہے فَإِنْ قِيلَ إِذَا أَعَارَ فَقَدْ أَوْدَعَ، جب عاریت پہ اس نے ودیت کو دیا ہے، جب عاریت پہ نہیں، مستاجر یا مستعار کو جب اس نے عاریت پہ دیا، فقد اودع، تو ودیت پہ دے دیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب عاریت پہ دیا تو وہ چیز بقائے عین کے ساتھ فائدہ اٹھانا ہوتا ہے نا، تو عین کی حفاظت پر بھی گویا کی معمول کر دیا. جب عاریت پہ دیا تو گویا وہ چیز اس کی امانت میں چلی گئی. یہاں پر اودع جو ہے نا، وہ اودع کے معنی میں نہیں ہے، امانت کے طور پہ دینے کے معنی میں، کیونکہ عاریت اور ودیت میں فرق ہے نا زمین آسمان کا. تو جب عاریت پہ دیا تو ودیت میں رکھ تو دیا، تو ہم جواب میں کہیں گے کہ نہیں، یہ ودیت پہ رکھنا قصدی نہیں ہے، ضمنی ہے نا. اصل میں عاریت پہ دینا ہے کہ تم استعمال کرو اور عین کو باقی رکھنا. تو عین کی بقا کی ذمہ داری جو ہے نا وہ ضمنن ہے، اور ودیت میں ضمنن نہیں بلکہ قصدن اور بلا واسطہ اسی کی ذمہ داری دی جاتی ہے کہ عین کو باقی رکھو. چلیے یہ بات ہو گئی. تو ودیت کے بارے میں پڑھ لیا، اور موجر مستاجر کے بارے میں پڑھ لیا، عاریت کے بارے میں پڑھ لیا کہ کیسے کیسے کیا کر سکتے ہیں. اب آئی بات رہن کی، تو آگے کیا بول رہے ہیں؟ والرہن کالودیعۃ لا یودع ولا یعار ولا یوجر، رہن بھی ودیت کی طرح ہے. اوپر ودیت کے بارے میں چاروں باتیں کہہ دی تھی نا، نہ تو ودیت، نہ عاریت، نہ اجارہ، نہ رہن. تو رہن بھی ودیت کی طرح ہے کہ نہ تو ودیت میں دے سکتے ہیں، نہ عاریت میں، نہ اجارے پہ. وہ تو محبوس رہے گا رہن مرتہین کے پاس،
تو اس کو کسی کی ودیت میں بھی نہیں دے سکتے اور عاریت پہ بھی نہیں دے سکتے اور اجارے پہ بھی نہیں دے سکتے. یہاں یہ بھی نکل گیا کہ پھر رہن پہ بھی نہیں دے سکتے. تو رہن کو رہن کسی اور کو اٹھا کے رہن میں تصرف کر ہی نہیں سکتا نا کوئی. مرتہن اور راہن دونوں میں سے کوئی. چلیے بات ہو گئی ختم. وَأَمَّا الْوَصِيُّ فَيَمْلِكُ الْإِيدَاعَ وَالْإِجَارَةَ دُونَ الْإِعَارَةِ كَمَا فِي وَصَايَا الْخُلَاصَةِ. کہتے ہیں رہا وصی تو یہ ودیعت کے طور پر دے سکتا ہے اور اجارے پر بھی دے سکتا ہے، اعارے پہ نہیں دے سکتا. اب یہ بات آ گئی چونکہ امانات کا بیان چل رہا ہے تو کن کن امانتوں میں کیسا کیسا تصرف ہو سکتا ہے اس کی بات ہو رہی تھی. اور اب بات ہو رہی کہ کون کون تصرف کرنے والے کیسا کیسا تصرف کر سکتے ہیں. تو وصی جو ہے یہ تو یتیم بچوں کے مال میں تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے نا. جی کون کون سا تصرف؟ نفع بخش ہو. ہاں یتیم بچوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو. تو کیا بول رہے ہیں یہاں پہ فیملک الایداع والاجارہ. ایداع و اجارہ کا مالک ہے وہ، اعارہ کا مالک نہیں ہے وہ. ایداع میں تو یہ ہے نا کہ ودیت کے طور پہ رکھے گا تو حفظ پر مامور کر رہا ہے، میری ذمہ داری ہے، میں کسی اور میں جا رہا ہوں سفر پہ مثال کے طور پر تو یتیموں کا مال جو ہے نا میں کسی کی محافظت میں دے دیا. چلو تم دیکھو تو کیا رہے اس میں، یہ تو خیر خواہی ہے نا. جبکہ یتیم بچوں کے کی جائیداد کا نفع ویسی فالتو پڑا رہے گا تو کچھ پیسہ نہیں آئے گا، اجارے پہ دے دیں گے ہر مہینے پیسے آئیں گے، نفع ہے. تو وصی جو ہے یتیموں کے مال کو ودیت میں بھی دے سکتا ہے اور اجارے پہ بھی دے سکتا ہے لیکن عاریت پہ نہیں دے سکتا، کیونکہ عاریت میں فائدہ اٹھائے کوئی تیسرا بندہ، یہ خود تو فائدہ بلا وجہ اٹھا نہیں سکتا تو کسی اور کو فائدہ اٹھانے کے لیے کیسے دے گا؟ کون؟ جیسا کہ خلاصۃ الفتاوی کی کتاب الوصایا میں ہے. ٹھیک ہے. وَقَزَ الْمُتَوَلِّ عَلَى الْوَقْفِ، یہی معاملہ متولی علی الوقف کا ہے. متولی علی الوقف یہ لوگ مطلقاً نہیں ہیں، اتنے مختار نہیں ہیں، یہ وہی تصرفات کر سکتے ہیں جو مفید ہو، تصرف نہیں کر سکتے ہیں. مالک تو اپنا مال ہبا بھی کر سکتا ہے نا جو سراسر اس کے لیے مضر ہے کہ بغیر عوض کے وہ چیز چلی گئی. لیکن ناظر ہے، وسیع ہے، یہ لوگ ایسا تصرف نہیں کر سکتے. تو اسی طرح کہتے ہیں متولی یہ اجارہ کر سکتا ہے لیکن اعارہ نہیں کر سکتا. اور آگے چلیے. الوکیل بقبض الدین بعدہ مودع فلا یملک ثلاثہ. وکیل کون سا؟ دین پر قبضہ کرنے کا وکیل ہے، اس نے قبضہ کر لیا تو دین پر قبضہ کرنے کے بعد وہ مودع ہو گیا. اب وہ مال اس کے پاس ودیت کے طور پہ. زید نے بکر کو کہا کہ جاؤ فلاں کے پاس میرا دین ہے وہ لے کے آؤ، تو وہ بکر گیا تو وکیل پہ قبض دین ہے نا، وہ جب جا رہا ہے تو مطالبہ کر رہا ہے تو لے کے آ رہا ہے. جیسے ہی وہ قبضہ کرے گا تو مودع ہو جائے گا، مودع ہو گیا، اب اس کی ودیت اس کے پاس ہے. فلا یملک الثلاثہ تو پھر تینوں کام نہیں کر سکتا. جیسے ودیت میں نہ عاریت پہ دے سکتا ہے، نہ اجارے پہ دے سکتا ہے، اور نہ عاریت ہے نہ ودیت میں دے سکتا ہے. تو نہیں کر سکتا. کما فی جامع الفصول. اور آگے چلیے. العامل لغیرہ امانۃ لا اجر لہ، یہی ہے نا. یہ ضابطہ ہے کہ جو شخص دوسرے کے لیے کام کرے امانت کے طور پہ اس کو اجرت نہیں ملتی، اس کے لیے کوئی اجرت نہیں. وہ متبرع ہے نا، تبرع میں پیسہ کہاں سے آ جائے گا؟ جو بھی کسی دوسرے کے لیے وکیل ہوتا ہے نا، وکیل ہے تو وکیل کے لیے اجرت نہیں ہے. جو امانت کے طور پر دوسرے کے لیے کوئی عمل کرے اس کے لیے کوئی اجرت نہیں ہے. مگر دیکھ لیجئے الا الوصی
اچھا عامل تو بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے سمسار ہوتا، دلال ہے، یا مستاجر جو اجیر بالبیع ہے کہ بیچ دو میرا سامان، خرید لو میرے لیے، یا اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو دوسرے کا کام کرتے ہیں لیکن امانت کے طور پہ نہیں، بلکہ وہ اجارے کے طور پہ یا کسی اپنے فائدے کے لیے، ان کا بھی فائدہ، ان کے لیے اجرت ملتی ہے ان کو. تو جو غیر کے لیے عمل کرے بطور امانت اس کے لیے کوئی اجرت نہیں ہے، مگر یہاں استثناء ہے، کس کا ہے؟ الا الوصی والناظر، مگر وصی اور ناظر کی، یہ لوگ اپنے لیے نہیں غیر کے لیے کام کرتے ہیں، اور جس چیز میں عمل کرتے ہیں وہ چیز امانت ہوتی ہے ان کے پاس، مگر پھر بھی یہ مستحق ہوتے ہیں اجرت کے. الا ہے نا، مگر یہ تو آپ کو پتا ہے کہ قیم اور ناظر ان لوگوں کی تنخواہ ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، ناظر کی تنخواہ ہو سکتی ہے. تو وہ جو وقف کی جائیداد میں جو تصرفات کر رہا ہے وہ اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہے، اجارے پہ دے رہا ہے اور تصرفات کر رہا ہے، وہ سب تو فقراء موقوفین علیہم کے لیے کر رہا ہے، یا وقف کے فائدے کے لیے اپنے لیے نہیں کر رہا. وہ چیز امانت ہے اس کے ہاتھ میں، مگر پھر بھی اس کو اجرت ملے گی. یہی معاملہ وصی کا ہے کہ زید نے اپنے یتیم بچوں کے لیے جو کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے کسی کو وصی بنا دیا، تو اب وصی کو اختیارات ملے کچھ کام کرنے کے، لیکن وہ جو عمل کرے گا وہ سب یتیم کے لیے کرے گا نا، یتیم بچوں کے لیے، لیکن اس کو پیسے بھی ملیں گے. پیسے ملنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اجیر رکھا اس نے، قاضی نے، یہاں کچھ ہے کہ قاضی نے اس کو، جو مورث ہے میت ہے وہ یوں ہی کسی کو وصی نہیں بنایا، وہی چلا گیا دنیا سے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہت جائیداد ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو قاضی کسی کو وصی بنائے گا. کون وصی بننے کا ٹینشن لے گا؟ تو قاضی نے اجرت پہ رکھ دیا. وصی ہو تبھی تو جا کے کہ مطالب یا مطالب ہو یا کچھ تصرفات ہو سکتے ہیں، کوئی وصی ہوگا نہیں تو کیسے کام چلے گا؟ تو اجرت پہ وصی رکھ دیا، یہ ہو جائے گا نا. قرآن پاک میں تو صراحتاً ان کے لیے حکم ہے کہ تم کھاؤ یتیموں کے مال سے، یتیموں کے مال سے کھانا حرام فرمایا، مگر وصی کے لیے کیا کہا؟ لا تاکلوا اسرافا و بیدارا یکبروا، جلدی جلدی مت کھانا اور حد سے زیادہ نہیں کھانا، جتنا ہو سکے اتنا، مطلب بقایا تمہارے لیے ضروری ہے اتنا تم یتیم کے مال سے کھا بھی سکتے ہو. تو جو فقیر خود ہے، خود اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہی وصی ہے، تو وہ اگر اپنے قصبے معاش کے لیے جائے گا تو یتیموں کو چھوڑ کے جائے گا، یہ ضائع ہوں گے. تو کام دھندا چھوڑے، انہی کی دیکھ ریکھ کرے اور اسی میں سے کھائے. دیکھو کام کر رہا، اجرت مل رہی کہ نہیں مل رہی ہے؟ تو وصی اور ناظر ان کو اجرت ملے گی. فیستحقان بقدر اجرت المثل اذا عملا، یہ دونوں جب عمل کریں گے تو اجرت مثل کی مقدار کے مستحق ہوں گے، یعنی بطور اجارہ نہیں، بطور اجارہ نہیں، بلکہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس پر اجرت بن سکتی ہے. اجرت مثل کب ملتی ہے؟ کہ عمل ایسا ہے کہ اجرت ملتی ہے لیکن اجارہ درست نہیں ہے. تو عمل کر لیں گے تو اجرت، الا اذا شرط الواقف للناظر، مگر یہ کہ وقف کرنے والے نے ناظر کے لیے کوئی چیز بطور شرط معین کر دی تھی کہ فلاں بندہ جو ہے وہ متولی رہے گا اور وقف کی آمدنی سے اس کو اتنے پیسے دیے جائیں، اس نے خود کہہ دیا، تو پھر اجرت مثل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ مسمى جو اجرت مثل سے زائد ہو، جو بھی ہو. جی. ولا یستحقان الا بالعمل، اور یہ وصی اور ناظر یہ کب اجرت کے مستحق ہوں گے؟ عمل کریں گے تو، یہ یوں ہی مستحق نہیں ہے، یہ موقوف علیہ نہیں ہے، کچھ کریں گے تو. فلو کان الوقف طاحونۃ والموقوف علیہ یستغلها فلا اجر للناظر. دیکھیے اس کی فرق، یہ دونوں مستحق اجرت کے نہیں ہیں الا بالعمل، عمل کی وجہ سے. لہذا وقف اگر طاحونہ ہے، چکی ہے آٹا پیسنے کی، والموقوف علیہ یستغلها، اور موقوف علیہ یعنی جس پر وہ چکی وقف کی گئی ہے وہ اسے استعمال کرتا ہے، اس سے کمائی کرتا ہے، وہ لوگوں کے آٹے پیسے بناتا ہے نا. کیا کرتا ہے؟
اپنا گزارا کر رہا ہے، گزر اوقات کر رہا ہے، یستغلها، اس سے اپنی آمدنی کر رہا ہے وہ، تو بیچ میں ناظر کی کوئی پوزیشن نہیں، کوئی کام ہی نہیں رہ گیا. تعاونہ جو ہے وقف ہے ایک فیملی پر، جی زید اس کے بچوں پر، اور وہی اس کو استعمال کر کے پیسے بنا رہے ہیں، تو ناظر بیچ میں ہے کیا؟ تو پھر ناظر کچھ کم عمل بھی نہیں کر رہا ہے، اور جب عمل نہیں کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو اس سے کہاں سے اجرت ملے گی اس کو؟ یہ تو ناظر بیچ والا ہوتا ہے. ناظر متولی بیچ کا ہوتا ہے کہ یہ سارے مکانات اور زمینیں ہیں، وہ سب جو ہے نا کرائے پہ دے گا، دیکھ بھال کرے گا، مرمت کروائے گا، اور جو آمدنی آئے گی وہ ان لوگوں کو دے گا. تو واقف اور موقوف علیہ دونوں کے بیچ میں ناظر ہوتا ہے نا، اور وہ تصرفات کرتا ہے، وہ عمل کرتا ہے تو عمل کی اجرت لے گا. لیکن جب تعاونہ جس پر موقوف ہے نا، وہ خود اسے استعمال کر رہا ہے تو ناظر کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا، کیونکہ عمل کی وجہ سے ملتا ہے. فلا اجر للناظر کما فی الخانیہ. ومن ہونا یعلم، اور یہیں سے پتا چلا کہ انہ لا اجر للناظر فی المسقف. مسقف ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ موقوف ہونا چاہیے. اذا احیل علیہ المستحقون، یہی معلوم ہے کہ ناظر کو کوئی اجرت نہیں ملے گی ایسی کے مستحقین اسی کے حوالے کر دیے گئے، اسی جائیداد موقوفہ کے. یعنی ناظر کی وہاں ضرورت یا کوئی کام یا کوئی اس کا کام نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ذمہ داری نہیں، تو وہاں پر ناظر کو کوئی تنخواہ. ایک بلڈنگ بنا دی ہے، اور وہ بلڈنگ جو ہے نا اپنے نسل میں جو بچے ہوں گے جتنے بھی ہوں گے سب کو سب پر وقف کر دیا، اور اس بلڈنگ کو سنبھال لیا ہے بچوں نے، وہ خود جو ہے نا دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ خود کرائے پہ دیتے ہیں اور کرایہ وصول کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو ناظر کی ضرورت کیا ہے؟ مستحقین وقف جو ہیں وہ خود اسی جائیداد موقوف کے حوالے کر دیے گئے، ہے نا، کہ تم ہی لوگ دیکھو سب کچھ بیچ، تو بیچ میں اب کسی کا کام ہی نہیں ہے، جیسے تعاونہ والی مثال تھی. تو ایسی صورت میں ناظر کو کوئی اجرت نہیں ملے گی. ولا اجر للوکیل الا بالشرط، اور اوپر تو میں کہہ چکا تھا کہ جو غیر کے لیے کام کرے گا بطور امانت اس کے لیے اجرت نہیں ہے. تو وکیل بھی تو موکل کا کام کرتا ہے نا، اور جس کام پر وہ متعین کیا جاتا ہے وہ چیز امانت ہے، اس کو بھی وکیل کو بھی اجرت نہیں ملے گی، مگر تب جب کہ توکیل کے وقت جو ہے نا اجرت مشروط ہو. جیسے آج کل جو ہے جتنے بھی وکلا ہوتے ہیں وکیل ہی ہیں یہ لوگ، تو اپنے موکل سے پورا چارج کرتے ہیں یہ، کیونکہ یہی ایگریمنٹ ہوتا ہے، اتنا پیسہ لیں گے ہم، وکالت کی فیس لیں گے. تو وکیل جو ہے اس کے لیے بھی کوئی اجرت نہیں ہے الا بالشرط، مگر وفی جامع الفصولین الوکیل بقبض الودیعۃ اذا سمى له اجرا لیأتی بها جاز، بخلاف الوکیل بقبض الدین لا یصح استئجارہ الا اذا وقت له وقتا. چلیے کہتے ہیں جامع الفصولین میں یہ ہے کہ قبض ودیعت کا وکیل اگر اس کے لیے، یعنی قبض ودیعت کے وکیل کے لیے اگر کوئی اجرت متعین کر دی ہے کہ وہ ودیعت پر قبضہ کر کے لے کے آئے تو یہ اجارہ جائز ہے. برخلاف قبض دین کا وکیل کہ اس کو اجارے پہ رکھنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہ کر دے. اس کا مطلب جو ہے پہلے ہم سے سمجھیے آپ، ہیں ودیعت اور دین کا فرق ہے نا، یہ کیا ہے؟ دین، جیسا کہ علامہ حموی نے ذکر کیا اس کا خلاصہ کہ ودیعت ایک چیز ہے، ایک مال ہے جو حفاظت کسی کو مقرر کیا گیا تو وہ چیز محفوظ ہے تو مجھے آسانی سے ودیعت دے دیتا ہے کیونکہ وہ رکی ہوئی ہے. اور دین کا معاملہ یہ ہے، دین عین نہیں ہے، فی ذمہ ہے ہی نہیں اس کے پاس، وہ کمائے گا، آئے گا، نکالے گا، انتظام کرے گا تو دے گا. اسی لیے دین کی وصولی میں پریشانی ہوتی ہے، ودیعت کی وصولی میں پریشانی نہیں ہوتی ہے. ودیعت جو ہے نا جب تک مودع کے پاس ہے، مودع کا ٹینشن بنا ہوا ہے،
تو وہ تو چاہے گا کہ جلدی آؤ لے کے جاؤ، ادھر کیا چاہے گا؟ ہاں، اور جو مدیون ہے وہ چاہے گا کہ ابھی نہیں، ذرا اور ٹائم، آؤ ہی مت بلکہ تم، یہ ہوتا ہے دین میں نکال کے دینا پڑے گا، تو اس میں ٹال مٹول بہت بڑا مسئلہ یہ دین کی وصولی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اس میں قبض ودیعت یہ ایک عمل ہے جس میں وقت نہیں لگتا، اور قبض دین ایک ایسا عمل ہے جس میں وقت لگتا ہے۔ یہ متعارف کے طور پر کہ سمجھ لیجیے آپ، ورنہ اگر مودہ بھی انکار کر دے تو بڑا ٹینشن تو ہوگا پھر بھی۔ تو عموماً کیا ہے، قبض ودیت میں وقت نہیں لگتا اور قبض دین میں تو عمل مگر دونوں ہے۔ قبض ودیت ایک عمل ہے، تو قبض ودیت پر اس نے وکیل رکھا کہ جاؤ لے کے آؤ، اور اس میں اجارہ سیٹ کیا، اس نے اجارے اجرت پہ رکھا، تو یہ اجارہ درست ہے، اور بندہ گیا اور وہ لے کے آیا تو جو اجرت متعین ہے وہ مل جائے گی، کیونکہ عمل پہ اجرت ہے۔ ماخوذ علیہ کیا ہے؟ عمل ہے، اور جس عمل میں وقت لگتا ہے وہاں پر عمل پہ اجرت نہیں ہوتی، منفعت پہ اجرت ہوتی۔ ماخوذ علیہ دو ہے نا، یا تو عمل یا منفعت، یا عمل یا جیسے عام طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اجیر مشترک میں کیا ہوتا ہے، عمل پہ اجرت ہے، دھوبی کو کپڑا دیا آپ نے دھلنے کے لیے، کپڑا دھلے گا تب تو اجرت ملے گی، نہیں دھلے گا تو چاہے ایک دن میں دھلے چاہے 10 دن میں دھلے، تو عمل ماخوذ علیہ ہے۔ اور اجیر خاص میں عمل ماخوذ علیہ نہیں ہے بلکہ منفعت، اس لیے وہ 8 گھنٹہ آپ کے پاس رہے گا، آپ ایک کام مت لو، پیسہ آپ کو دینا پڑے گا، عمل ہو چاہے نہ ہو، اب سے وقت کی پر اجرت ملتی ہے۔ تو وقت جس کام میں وقت لگے اس میں وقت کی تعین ضروری ہے، منفعت کی تعین اسی طرح ہوتی ہے، وقت کی تعین۔ تو اگر قبض دین کا وکیل بنایا تو قبض دین کا ایسا کام ہے جس میں وقت لگتا ہے، اور آپ نے صرف کام دے دیا کہ یہ کرو، وقت متعین ہی نہیں کیا، تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا کتنا نہیں لگے گا، تو یہ اجارہ فاسد ہو گیا۔ جب وقت ہی نہیں بتایا آپ نے تو اجارہ کیا ہو گیا؟ تو وہی کیا کہہ رہے ہیں کہ قبض ودیعت کا وکیل کے لیے اگر کوئی اجرت متعین کی کہ وہ لے کے آئے، تو جانا لے کے آنا یہ ایک عمل ہے، یہ عمل ہو گیا تو اجرت مل جائے گی۔ برخلاف قبض دین کا جو وکیل ہے، کہ قبض دین کے وکیل کا استیجار جائز ہی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں کتنا ٹال مٹول کرے گا، کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، کتنا دن مانگے گا، اس کے پاس ہے تو نہیں وہ۔ الا اذا وقت له وقتا، مگر یہ کہ جب اس کے لیے وقت متعین کر دے کہ چلو ایک ہفتہ جو ہے نا تم، یا ایک دن اس میں لگاؤ، تو ایک دن کام کرے گا چاہے، تو اس میں کیا ہو جائے گا، جب وقت متعین کر دے گا تو وقت کا کی اجرت لے گا وہ، چاہے کام ہو چاہے نہ ہو۔ ایک دن محنت کی اور دین لے کے آیا نہیں تو پیسے مل جائیں گے۔ اور قبض ودیت کا وکیل کیا تو چاہے ایک ہی منٹ لگایا چاہے 5 دن لگایا، کام ہوگا تو پیسے ملیں گے، کام نہیں ہوا تو پیسے نہیں ملیں گے، تو یہی بات ہو گئی۔ وفل بزازیہ لو جعل للکفیل اجرا لم یصح، فتاوی بزازیہ میں ہے کفیل کے لیے اگر اجرت رکھی تو یہ جائز نہیں ہے۔ کفالت ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جس پر اجرت بنتی ہو، گارنٹر بنا ہے نا، کیا کرنا ہے اس میں، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گارنٹر بن گیا ہے کہ اس نے نہیں دیا تو میں دے دوں گا، تو شریعت تو کہتی ہے کہ تم دے دو گے تو تم اس سے لے بھی سکتے ہو، تو کیا ہوا بیچ میں، کون سا کام کر دیا؟ ایک مدد کی ہے تو مدد کا پیسہ لیں گے، ایک ذمہ لے لیا تو ذمے کا پیسہ لیں گے، پیسہ لینا اجرت بنتی ہے کسی کام پہ، ذمے پہ کیسی اجرت؟ تو صرف کفالت پہ کوئی اجرت نہیں بنتی۔ وذکر زیلعی ان الودیعۃ باجر مضمونہ، امام فخر الدین زیلعی نے ذکر کیا کہ ودیعت جو ہے یہ باجر، اجرت پر ودیعت مضمون ہے، کہ ودیعت پہ اجرت تو نہیں ہوتی ہے، لیکن کسی نے ودیعت رکھتی کسی کے پاس اور کہہ دیا کہ میں پیسے دوں گا حفاظت کریے، تو پھر وہ جو مضمونہ ہوگی، ہے نا، یعنی ہلاک ہو جائے گا۔ ہاں تو ضمان دینا پڑے گا۔ اور صیرفیہ میں کیا ہے، من احکام الودیعۃ، کتاب
ودیت کے احکام میں یہ لکھا ہے اذا استاجر المودع المودع صحا، کہ مودع نے مودع کو اجارے پہ رکھا تو یہ استیجار درست ہے. تو یہ وہی بات تو ہو گئی، مودع نے مودع کو ادارے پر رکھا تو درست ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مودع نے، ودیت رکھنے والے نے مودع سے کہا کہ آپ اس کی حفاظت کرو، میں اتنا پیسہ دوں گا ایک دن کا. جیسے لوگ لاکر سسٹم رکھتے ہیں بینکوں میں، زیور رکھیں گے، پیسے رکھیں گے، اپنا پاسپورٹ رکھیں گے، سامان رکھیں گے اور روزانہ کا کرایہ دیں گے اس میں. اجارے پہ رکھا تو مودع نے مودع کو اجارے پہ لیا. یہ صحیح ہے. برخلاف کہتے ہیں بخلاف الراہن اذا استاجر المرتہن، برخلاف راہن کی مرتہن کو اجرت پہ رکھے. اچھا راہن جو ہے اس نے اپنا مال بطور رہن مرتہن کو دے دیا کہ اس کو رکھیے، اگر میں قرض واپس نہ کروں اس کو اس سے استعفاء حق کر لینا. تو اس کا تو پہلے سے ہی کام ہے کہ حفاظت کرے. اب یہ راہن جو ہے مرتہن کو کہہ رہا ہے کہ آپ حفاظت کریے گا، میں حفاظت کا اتنا چارج دوں گا. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. راہن مرتہن کو کیا کرے؟ حفاظت کا. مال مرہون جو ہے یہ آپ کے پاس ہے، آپ دھیان دیجئے گا، ہر مہینے کا اتنا کرایہ دوں گا میں. اس کا بنتا نہیں ہے کچھ، کیونکہ وہ جو عقد ہے دونوں میں اس کی پہلے سے ذمہ داری ہے کہ شے مرتہن جو ہے نا، شے مرہون، اس کی حفاظت کرے. برخلاف وہ امام ذیلی نے جو کہا ودیت مودع کی اپنی ذمہ داری تھوڑی ہے، وہ تو واپس کر سکتا ہے، لیکن اس لیے مودع نے اس کو اجارے پہ رکھا تو ٹھیک ہے. چلیے چلے بس کرو.